عمران خان مجھ سے پوچھتے تو مشورہ دیتا اسمبلی نہ چھوڑیں، لیکن اللہ نے ان کے لیے اچھا کیا، مقبولیت میں اضافہ ہو گیا۔ صدر عارف الوی کا ایئر وائڈ نیوز کو خصوصی انٹرویو، کہا کہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلیاں توڑیں، میرا مشورہ ہے کہ اپوزیشن حکومت بیٹھے، اتفاق کرے اور الیکشن کرا دے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے الیکشن پر بات ہوئی، کچھ تجاویز انہیں دی ہیں۔ اسحاق ڈار کو آج بتایا کہ فوج سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے، سویلین قیادت کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور قدم اٹھائیں، پریشانیاں پیدا نہ کریں۔ پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا، حکومت معاشی مسائل حل کر رہی ہے۔ نواز شریف کی واپسی کے سوال پر بولے کہ عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا کہ سوچ کے اعتبار سے نئے آرمی چیف اچھے لگے، فوج کی نئی قیادت اس بات پر قائم ہے کہ وہ سیاست سے دور رہنا چاہتی ہے۔ چند دنوں میں پنجاب اور کے پی اسمبلیاں توڑ دیں گے، عمران خان تحلیل میں تاخیر نہیں چاہتے، رہنما پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ چیئرمین کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں کے اہم اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پارٹی چاہتی ہے ماہ رمضان سے پہلے پنجاب اور کے پی میں الیکشن اور حکومت سازی کا عمل مکمل ہو جائے۔ ملک کو مسائل سے نکالنے کا واحد حل جلد از جلد عام انتخابات ہیں۔ تمام سٹیک ہولڈرز کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اعتماد کا فقدان ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ اسد عمر بولے کہ سابق وزرائے خزانہ اور چاروں صوبائی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ معیشت تباہ ہو گئی، گزشتہ 7 ماہ جیسی تباہی قوم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کراچی آمد، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری، مزار قائد پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ آرمی چیف کا کور ہیڈ کوارٹرز کراچی کا بھی دورہ، آرمی چیف کو آپریشنل سیکیورٹی اور دیگر متعلقہ امور پر بریفنگ۔ آرمی چیف نے سیلاب کے دوران فوج رینجرز کی کارکردگی کو سراہا، سندھ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کی تعریف بھی کی۔ ارشد شریف قتل کیس میں حکومت سنجیدگی دکھائے، سپریم کورٹ کی تنبیہ، تحقیقات میں اقوام متحدہ سمیت عالمی اداروں سے مدد دینے کی ہدایت۔ استفسار کیا کہ مقدمے میں کس بنیاد پر 3 لوگوں کو نامزد کیا گیا، فائرنگ کرنے والے اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیوں نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ کیس شروع ہی خرم اور وقار سے ہوتا ہے، اصل شواہد کینیا میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق نامزد ملزمان کے اہم شخصیات سے رابطے ہیں، حکومت ایسے افسران لگائے جو آزادانہ تحقیقات کر سکیں۔ جے آئی ٹی کے تمام ارکان کے نام کل تک بتائے جائیں گے۔ جے آئی ٹی میں ایسا افسر نہیں چاہتے جو ان کے ماتحت ہو، جن کا نام آ رہا ہے ارکان معاملہ فہم اور دوسرے ملک سے شواہد لانے کے ماہر ہوں۔ وفاقی پولیس نے ارشد شریف قتل کیس میں اسپیشل جے آئی ٹی تشکیل دے دی، سربراہی ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز کریں گے، ڈی پی او صدر، ایس ایچ او تھانہ رمنا، انویسٹیگیشن آفیسر شامل، آئی جی اسلام آباد کی طرف سے نامزد افسر بھی ٹیم کا حصہ ہوگا۔ نوٹیفیکیشن جاری، ایف آئی آر میں نامزد وقار کا تعلق کینیا انٹیلیجنس سمیت کئی غیر ملکی ایجنسی سے ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف، رپورٹ میں کہا گیا کہ وقار احمد کمیٹی کے سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ ارشد کو باقاعدہ قتل کیا گیا، یہ غلط شناخت کا معاملہ نہیں، پوسٹ مارٹم سے قتل سے پہلے تشدد کو تقویت ملتی ہے۔ مجھے صرف اپنے بیٹے کے لیے انصاف چاہیے، ارشد شریف کو کیسے پاکستان اور پھر یو اے ای سے نکالا گیا، رپورٹ میں درج ہے۔ شہید کی والدہ کی دہائی، بیٹے کو انصاف دلانے کے لیے ویل چیئر پر عدالت پہنچی۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا ارشد شریف کی والدہ 2 شہداء کی ماں ہیں، ان کا موقف صبر و تحمل سے سنا جائے۔ انہوں نے کئی لوگوں کے نام دیے، حکومت تمام زاویوں سے تفتیش کرے، فوجداری مقدمہ ہے اس لیے عدالت نے کمیشن قائم نہیں کیا۔ دوران سماعت صحافی کی شہید کے اہل خانہ سے پولیس کے ناروا سلوک کی شکایت، چیف جسٹس نے کہا کہ پولیس والا معاملہ بھی دیکھ لیں گے۔ نیب قوانین میں ترامیم کے بعد طاقتور افراد کے خلاف کیسز بند ہونے کا سلسلہ جاری، نیب نے حمزہ شوگر ملز کے خلاف انکوائری بند کرنے کی منظوری دے دی۔
نیب کا کہنا ہے کہ حمزہ شوگر ملز کے خلاف کرپشن کے ثبوت نہیں ملے۔ سابق پارلیمانی سیکرٹری پنجاب شوکت بسرا کے خلاف انکوائری بند کرنے کی بھی منظوری۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے شیریں مزاری کے خلاف 35,000 کنال اراضی کی انکوائری رپورٹ طلب کر لی۔ انکوائری رپورٹ پر تحقیقات آگے بڑھانے یا بند کرنے کا فیصلہ ہوگا۔ عمران خان کا پنجاب کابینہ میں توسیع سے لاعلمی کا اظہار۔ مجھے علم نہیں تھا کہ آپ وزیر بن رہے ہیں۔ عمران خان کا خیال کاسترو سے مکالمہ، کہا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ کسی محکمے کی سربراہی ملنی ہے، چلیں کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے وزیر بننے سے ہمارے بیانیے کو نقصان ہوا ہے۔ گورنر ہاؤس میں خیال کاسترو کی حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ کی بھی شرکت۔ چودھری پرویز الہی نے گورنر بلیغ الرحمان سے ملاقات بھی کی، باہمی دلچسپی کے امور اور موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ کہا کہ عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ لاہور میں تحریک انصاف کی ملک بچاؤ الیکشن کراؤ ریلی NA 126 میں حماد اظہر کی قیادت میں ریلی لیاقت چوک پہنچ گئی۔ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ حماد اظہر کہتے ہیں کہ ریلیوں کے سلسلے کا آج آغاز ہو گیا۔ مہنگائی سے جان چھڑانے کے لیے عوام کو نکلنا ہوگا، صوبوں کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا۔ الیکشن میں تاخیر مجرمانہ عمل ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نہیں۔ پوری قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسلام آباد کے H9 اتوار بازار میں خوفناک آگ بجھا دی گئی۔ آسمان سے باتیں کرتے شعلوں نے تباہی مچا دی۔ 300 سے زائد دکانیں ملیاں میٹ، بازار کے لوہے کے تمام سٹرکچر زمین بوس، جنریٹر پھٹنے سے دھماکوں کی آوازیں، ملحقہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی متاثر۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کی فائر بریگیڈ، پاک بحریہ کی ٹیم نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ وزیر داخلہ رانا ثنا کا نوٹس لیا تھا۔ عمران خان کو ہراساں نہیں کیا جا رہا، اکاؤنٹ اوپننگ لیٹر پر دستخط سے متعلق پوچھ گچھ کے لیے طلبی کے نوٹسز جاری کیے۔ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عمران خان کی درخواست پر FIA کا جواب لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ کہا گیا کہ انکوائری ابھی ابتدائی مراحل میں ہے، جاری نوٹسز قانون کے مطابق ہیں۔ عدالت عمران خان کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت کر کے درخواست نمٹائے۔ ٹھوس شواہد نہ ملے تو انکوائری بند یا متعلقہ فورم پر ارسال کی جائے۔ PTI رہنما شہباز گل کے خلاف کراچی میں مزید 2 مقدمات درج۔ شہریوں کی جانب سے تھانہ رضویہ اور تھانہ سرجانی میں مقدمات درج کرائے گئے۔ FIR کے مطابق شہباز گل نے سازش کے تحت تقریر اور سوشل میڈیا پر وائرل کی۔ شہباز گل نے تقریر کر کے عوام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ غیر مشروط معافی مانگنے پر اسد عمر کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس خارج۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے ریمارکس دیے کہ عدالتوں نے آپ کو لانگ مارچ کی اجازت دی اور آپ نے عدالتوں پر ہی الزامات لگائے۔ مسئلہ توہین عدالت کا نہیں، اداروں اور ان کی شخصیات کے اوپر الزامات کا ہے۔ اسد عمر بولے کہ میرا مقصد کسی بھی جج یا عدلیہ کو نشانہ بنانا نہیں تھا، تقریر سے کوئی لائن کراس ہوئی ہے تو معافی مانگنا ہوں۔ الیکشن کمیشن عام انتخابات کے لیے تیار ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کہتے ہیں کہ میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا بہت بڑا حامی ہوں۔ آئندہ ضمنی الیکشن میں ووٹنگ مشین کا پائلٹ ٹیسٹ کریں گے۔ EVM اور اوورسیز ووٹنگ کی کبھی مخالفت نہیں کی، لیکن اس کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ جلد بازی کی تو ایسا نہ ہو کہ سارا الیکشن ہی مشکوک ہو جائے۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میں آج پولنگ ہوگی۔ میرپور، بھمبرا اور کوٹلی میں ووٹنگ صبح 8 بجے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ 12.5 لاکھ سے زائد افراد حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میں ضلع کونسلز کی 116 نشستیں ہیں، جن پر 787 امیدوار میدان میں ہیں۔
وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی اور مونس الہی سے امریکی قونصل جنرل کی ملاقات. قونصل جنرل کی پنجاب میں نئے اضلاع بنانے پر وزیر اعلیٰ کے اقدام کی تعریف. پنجاب اور کیلیفورنیا کو سسٹر اسٹیٹ قرار دینے کے معاہدے پر پیش رفت کا خیر مقدم. پرویز الہی نے کہا کہ جلد اس ضمن میں معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے. سیلاب متاثرین کے لیے امریکی امداد پر شکریہ ادا کیا. کہا کہ ہماری حکومت سیلاب زدگان کو گھر تعمیر کر کے دے رہی ہے. بینکوں کا پیاز، ادرک، لہسن کے کنٹینرز کی کلیئرنس کے لیے دستاویزات دینے سے انکار. کراچی کی بندرگاہ پر سینکڑوں کنٹینرز پھنس گئے. مہنگائی میں ڈوبی سبزیوں کی قیمتیں مزید آسمان پر جانے کا خدشہ. پیاز کی مارکیٹ میں فی کلو قیمت 220 روپے ہو گئی. ادرک لہسن 300 سے 400 کلو میں فروخت ہونے لگا. کینولا اور سویا بین کے جہاز بھی بندرگاہ پر روک دیے گئے. بائیک میں پیٹرول ڈلواؤں، اسکول کی فیس دوں یا سبزی خریدوں. مہنگائی کی آگ نے متوسط طبقے کی زندگیوں میں آگ لگا دی. ایک کمرے کے کرائے میں گھر میں مقیم لاہور کا جوڑا بھی پریشان. رضیہ بی بی کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث شوہر سے لڑائی معمول بن گئی ہے. ایک پاؤ سبزی خریدنا بھی مشکل. 6 بچوں کا پیٹ کیسے پالوں؟ پاکستان کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے سازگار ملک نہیں رہا. اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے سروے میں ہولناک انکشاف. پاکستان میں بزنس کانفیڈنس انڈیکس مجموعی طور پر -4% ہو گیا. کاروباری اعتماد میں سب سے زیادہ 24% کمی خدمات کے شعبے میں آئی. تھوک اور پرچون کے کاروبار میں 22% کمی. مینوفیکچرنگ میں 20% کمی ریکارڈ. صدر OICCI نے صورتحال مایوس کن قرار دے دی. غیاث خان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی اور اقتصادی حالات میں اعتماد کا فقدان حیران کن نہیں. ڈالر مہنگا ہونے سے بھی نقصان ہوا ہے. برآمدی شعبے کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی. پنجاب کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مہنگی گیس اور بجلی دی جا رہی ہے. اربوں کی مشینری بندرگاہ پر پھنسی ہے. مشینری خام مال کی LCs نہیں کھولی جا رہی. ایپٹما کے سرپرست گوہر اعجاز حکومت پر برس پڑے. وزیر خزانہ کو خط میں لکھا کہ برآمدات میں بنگلہ دیش آگے نکل گیا. حکومت برآمدات بڑھانے کے لیے ہنگامی اقدامات کرے. بینکس کو خام مال اور کاٹن کی خریداری کے لیے ڈالرز فراہمی کی ہدایت دینے کا مطالبہ. ملک بھر میں سردی کے ڈیرے، چولہوں سے گیس غائب. کراچی سمیت ملک کے کئی شہروں میں گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ. گھریلو معاملات بری طرح متاثر. عوام گیس سلنڈر اور لکڑیاں استعمال کرنے پر مجبور. ہوٹلوں کا کھانا اور سلنڈر کا اضافی بوجھ جیب پر بھاری پڑنے لگا. کراچی میں 11 دن کی بچی کا اغوا ڈرامہ نکلا. اغوا کا ڈرامہ کرنے والی خاتون نے پیدائش کا بھی جھوٹ بولا. پولیس کا کہنا ہے کہ خاتون کے ہاں بچی کی پیدائش ہوئی ہی نہیں تھی. خاتون نے دادو میں رہنے والے شوہر کو بیٹی کی پیدائش کا بتایا. 11 دن کی بچی سہیلی کی تھی جو واپس لے گئی. لگتا ہے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے خاتون نے جھوٹ بولا. بچی اپنی حقیقی والدہ کے پاس موجود ہے. خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ بچی بیگ میں تھی. نامعلوم ملزم چھین کر لے گئے. بسیں سکھر کو ملی ہیں جس میں پنواکل بھی آ رہا ہے، سائلہ پٹ بھی ہے، سنگرار بھی ہے، روڑی بھی ہے. سکھر کی عوام کے لیے بہت اچھا ایک تحفہ ہے. یہ اتنی اچھی سہولت سکھر کے عوام کو ملی. کراچی، حیدرآباد اور لاڑکانہ کے بعد پیپلز بس سروس سکھر پہنچ گئی. پریس کلب سے بس سروس کا آغاز. شہر کے مختلف علاقوں کا چکر لگایا. آرام دہ سفر کا سامان لیے 11 بسیں جلد سڑکوں پر رواں دواں ہوں گی. عوام میں خوشی کی لہر. صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن یہ کہتے ہیں کہ عوام کو سستی سفری سہولیات فراہم کرنے کے مشن پر تیزی سے گامزن ہیں. What really is the reason to not include India into CBC country? Secretary Blinken, given the totality of the facts and the circumstances, determined that religious freedom concerns in India do not warrant a country of particular concern designation or placement on the special watch list. But of course, these are conversations that we continue to have with our Indian partners and with partners around the world. مذہبی آزادی کی پامالی کی فہرست میں بھارت کا نام کیوں نہیں؟ ایئر وائی نیوز کا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ سے سوال. نیٹ پرائس بولے کہ حاصل شدہ حقائق کی روشنی میں فیصلہ کیا.
مذہبی آزادی کے حوالے سے تحفظات بھارت تک پہنچاتے رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی امریکی سفیر سے ملاقات اور ڈونلڈ لو پر اعتراض سے متعلق سوال پر کہا کہ امریکی حکام مختلف سیاسی فریقین اور عہدیداران سے ملتے رہتے ہیں، یہ تصدیق نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں امریکی اہلکار کن افراد یا گروپ سے ملے۔ چینی صدر کی سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر ریاض احمد سعودی فضائی حدود میں داخل ہوتے ہی چینی صدر کے طیارے کو خصوصی پروٹوکول دیا گیا۔ معزز مہمان کو 21 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ چینی صدر چین اور سعودی عرب مشترکہ سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ خلیج تعاون کونسل عرب ممالک کو چین کے ساتھ جوڑنے پر غور کیا جائے گا۔ 29 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر دستخط متفق کے۔ بھارت کا غرور پھر خاک میں مل گیا، بنگلہ دیش دوسرا ون ڈے بھی جیت گیا۔ $1 بلین کرکٹ بورڈ کی ٹیم بنگلہ دیش جیسی کمزور حریف کے سامنے ڈھیر۔ ٹائیگرز کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی۔ میر پور میں میزبان بنگلہ دیش نے 7 وکٹ پر 271 رن جوڑے۔ 8ویں نمبر کے بلے باز مہدی حسن نے دھواں دار سینچری داغی۔ تعاقب میں کوہلی، دھون، راہل جیسے بڑے نام سب رہے ناکام۔ نام نہاد سورما 9 وکٹ پر 266 رن سے بنا سکے۔ سولہ سال بعد ملتان ٹیسٹ میچ کی میزبانی کے لیے تیار۔ پاکستان انگلینڈ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ جمعے سے شروع ہوگا۔ مہمان اور میزبان ٹیمیں آج پریکٹس کریں گی۔ حارث رؤف کی جگہ حسن علی کو اسکواڈ میں شامل کیے جانے کا امکان۔ انگلش ٹیم ریسٹ ڈے پر آرام کے بجائے گولف کھیلنے پہنچ گئی۔ شان مسعود نے ہیری بروک کے ساتھ دلچسپ گیم کھیلا۔